آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وبارک وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضائل قرآن پاک کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ حدیث مبارکہ سے فیض لیتے ہیں، صحابہ کرام سے فیض لیتے ہیں، حضور علیہ السلام سے فیض لیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی خبر گیری کرو، خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قرآن پاک جلد ہی سینے سے نکل جاتا ہے بنسبت اونٹ کی رسی کے، یعنی جہاں حافظ نے قرآن پاک کا دور چھوڑا وہ سینے سے نکلا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول نے فرمایا، ان میں سے کسی کے لیے یہ بات بری ہے کہ وہ کہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بھلا دیا گیا۔ قرآن پاک کا بھولنا گناہ ہے، جانے والا ہے بنسبت اونٹوں کے۔ مسلم کی روایت میں اتنا ہے کہ وہ رسی سے بندھے ہوئے ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ حافظ قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کی مانند ہے۔ اونٹ والا اگر اس کی خبر گیری رکھے تو اس کو باندھے رکھتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کا دور کرتے رہنا چاہیے۔ متفق علیہ حدیث پاک۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأوا القرآن ما اتلفت علیہ قلوبکم فاذا اختلفتم فقوموا عنہ۔ متفق علیہ۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت اس وقت تک کیا کرو جب تک کہ تمہارے دلوں میں شوق و رغبت ہو۔ جس وقت آپس میں مختلف ہوں تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی جب دل اچاٹ ہو جائے تو پڑھنا بند کر دو۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا، آپ درازی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بتلانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ بسم اللہ کو بھی کھینچا، الرحمن کو بھی کھینچا اور رحیم کو بھی کھینچا، یعنی بسم اللہ میں اللہ کے الف کو، رحمان کے الف کو اور رحیم کی یا کو۔ اس کو بخاری نے نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نہیں سنتا جس طرح کہ نبی کی خوشرحانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کو سنتا۔ اس کو بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نہیں سنتا مگر نبی کی آواز کو کہ وہ خوشرحانی اور بلند آواز سے قرآن پاک کو پڑھے۔ متفق علیہ۔ اور تیسری حدیث پاک بھی ابو ہریرہ راوی کے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم نے فرمایا، نہیں جو قرآن پاک کو خوش کے ساتھ نہ پڑھے۔ خوشرحانی کے ساتھ پڑھنا سنت ہے۔ اس کو بخاری نے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر تشریف فرما ہوئے مجھ سے فرمایا کہ مجھے کچھ قرآن پاک پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ آپ پر تو قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، میں آپ ہی کو، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن پاک سنوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر میں نے سورہ نساء کا پڑھنا شروع کیا
جب میں اس آیا کریمہ پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُوا إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ متفق علیہ۔ اس آیت پر پہنچا، پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر ایک امت سے گواہ لائیں گے اور لائیں گے آپ کو بھی ان پر گواہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس اب پڑھنا موقوف کرو۔ میں نے آپ کی طرف التفات کیا تو دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ہم نے روایت فرمایا ہے۔ بارک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوش الحانی کے ساتھ راتوں کے اندھیروں میں اپنا کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔